پھر مولانا مودودی کی جو یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور نہ ان کے نام سے کوئی فرقہ اب موجود ہے۔ ہم گپ شپ میں ویسے مجلس ساتھیوں کی مجلس میں لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ باقی لوگ جماعتی ہیں اور میں مودودی ہوں، یہ الگ بات ہے، میں گپ شپ میں کہہ دیتا ہوں، سمجھ میں آ گئی بات۔ اور کبھی کبھی میں گپ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس زمانے میں تھے اور بہت عظیم شخصیت تھے، بہت بڑا کام کیا انہوں نے، لیکن امام ابو حنیفہ کے بعد سارے لوگ حنفی نہیں ہیں، سارے مسلمان۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ کی بجائے مولانا مودودی اس منصب پر ہوتے اور اس زمانے میں ہوتے جس زمانے میں اور جس منصب پر اور جس موقع پر امام ابو حنیفہ ہیں، تو آج سارے مسلمان مودودی ہوتے، سارے مسلمان آج حنفی نہیں ہے لیکن سارے مسلمان اس مودودی ہوتے۔ مولانا مودودی کی اتنی شخصیت ہے۔ عام لوگوں کے لیے نہیں، خاص مجلسوں میں اس سے آگے بھی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، لیکن وہ آپ خاص مجلسوں میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عام لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے کوئی ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کلم الناس علی قدر عقولہم سے مخالفت آ جائے، لوگ سمجھے نہ بات کو، ورنہ میں اسے قدم آگے بھی جاتا ہوں۔ ایک خصوصیت مولانا مودودی کی یہ ہے کہ جزئیات میں نہیں الجھے، جزئیات میں نہیں الجھے، کلی بات کو لے لی۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ، مجھے اپنے ایک استاد یاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، میں آپ کو صرف ایک نمونہ پیش کرتا ہوں کہ وہ دواد اور زواد کے جھگڑے میں زواد کے قائل تھے، وہ کہتے ہیں زواد ہے، تو وہ یہاں تک کہتے تھے کہ آج کے زمانے میں جنت جانے کے لیے صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بس جو اس طرح کہے گا وہ جنت میں جائے گا، جو مغضوبی کہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ سنجیدہ طور پر اس طرح کہتے تھے، یہ نہیں، انہوں نے باقاعدہ عام مسجد سے اپنی مسجد الگ کر دی، پورے مدرسے میں جہاں پہ جامع مسجد تھی، جہاں پہ سینکڑوں طلبہ اور علماء نماز پڑھتے تھے، وہ الگ اوپر ایک کمرے میں کسی طالب علم کو آگے کر دے، غیر المغضوب پڑھ لو، اسی طرح میں زوا سن لوں۔ اور میں نے ویسے، میں ان کا شاگرد تھا، تو میں نے ان کے کان میں ویسے ایک دفعہ آہستہ آہستہ جا رہے تھے تو پیچھے سے میں نے ان کے کان میں کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پیچھے دیکھا کہ مجھے کہتے ہیں اللہ قدم مور خور کا ہمزل بجرا تکڑی ہوئے خدا مغضوب بجرا تنوے ادارہ بنے دونوں بدنے لگی۔ مجھے ماں باپ کی گالی دیتے وہ میرے لیے قابل برداشت ہوتی، لیکن مغضوب میرے لیے قابل برداشت نہیں۔ تو باقی ہندوستان کے اہل علم کی کیا کیفیت تھی، وہ کیا تھی، وہ تو لمبی لمبی باتیں ہیں، لیکن میں تو اشارہ کر دیتا، فرقہ نہیں بنایا، جزوی باتیں ان کی طرف توجہ نہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری، مغربی تہذیب سے جو لوگ مرعوب تھے ان کی مرعوبیت نکال دی لوگوں کے ذہن سے۔ ایسے لوگ مرعوب تھے، بلکہ صرف مغربی تہذیب سے نہیں، ہماری شمالی تہذیب سے بھی بہت سے لوگ مرعوب تھے۔ آج بھی کتابوں میں یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ آپ پروفیسر محمد سرور کی کتابیں، خاص کر کابل میں 7 سال، ایک چھوٹی سی کتاب ہے ان کی، وہ پڑھ لے تھوڑی سی، کہ وہ کیا کہتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی کے بارے میں، مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں، لوگ کیا کہتے ہیں۔ یعنی گویا کہ پروفیسر محمد سرور صاحب تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ برصغیر کے لوگوں پر یہ مولانا عبید اللہ سندھی کا احسان ہے کہ انہوں نے برصغیر کے لوگوں کو سوشلزم سے متعارف کرایا، جو ایک معاشی مسئلے کا وہ بہت بڑا اہم حال ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دیں۔ آپ نے مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب معاشیات پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو پڑھ لے، اور اس پر مولانا مودودی کی تنقید بھی پڑھ لے کہ مولانا آپ تو بات اسلام کی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں حل سوشلزم کے اندر ہے۔ لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اسلام کے اندر معاشی مسئلے کا بھی کوئی حل ہے۔
جبکہ مولانا مودودی نے سود اور اسلام کا معاشی نظام، معاشیات اسلام اور انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل اور اس طرح کی چیزیں کھلے انداز سے بیان کر کے لوگ مرعوبیت کو ختم کر۔ مغربی تہذیب کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو جا کر مصر چلے، جہاں پہ کھلے بندو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ٹھیک ہے آپ اللہ کو مانے، رسول کو مانے، آخرت کو مانے، لیکن جہاں پہ عمل کا تعلق ہے آپ پورے کے پورے مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ جائے، مغربی تہذیب کے رنگ میں آپ رنگ جائے۔ وہ ایک ایسا نسخہ ہے جو ناقابل تجزی ہے، پورا پیکج ہے۔ مغرب والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو مغربی تہذیب ہے ایک پورا پیکج ہے، اس کے کچھ چیزیں لیں اور کچھ چیزیں چھوڑیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس کو لینا ہوگا تو پورا کا پورا لیں، اور یہی باتیں مصر کے اہل علم کہتے ہیں۔ مولانا مودودی نے اس چیز کو اس انداز سے لے لیا کہ نہیں، لوگوں کے ذہن سے جنہوں نے ان کو پڑھا تو ان کی ذہن سے وہ مرعوبیت اور وہ مغرب زدگی قسم کی چیزیں کو ختم ہو گئی۔ اب وہی تعویلیں ہے نا، اب یہ مغرب زدگی ہے، مغرب زدگی، بلکہ میں اگر ایک لفظ آگے بڑھ دوں تو مغرب گزیدگی ہے، اگر فارسی کا ذوق ہے آپ کے اندر۔ مغرب زدہ یا مغرب گزیدہ، گزیدہ کا لفظ کتوں کے لیے، سگزیدہ، کتے نے اس کو کاٹا ہے، تو کچھ لوگوں کو مغرب نے کاٹا ہے جس طرح کتے کاٹتے ہیں، اور ان کے اثرات ان کے دل و دماغ پر حاوی ہیں۔ یہ جو اب مختلف قسم کی تعویلوں کے ساتھ اور یہ اور کینچا تانی کے ساتھ مغربی تہذیب کو کسی نہ کسی کہتے چلو کچھ نہ کچھ اس میں جو کچھ کان چاند کر کے کچھ چیزیں ادھر کر کے کچھ ادھر کر کے، لیکن یہ ان لوگوں کا گویا کہ ایک کامیابی ہے کہ اہل علم میں سے کچھ لوگوں کے دماغ میں انہوں نے یہ بات بٹائی کہ مغربی تہذیب جو ہے وہ اصل ہے، یہ ان کا ایک فلسفہ ہے۔ جو اصل کے خلاف جائے گا اسے دلیل چاہیے، لیکن نا جس طرح آپ مدرسوں میں پڑھاتے ہوئے ایک نقطہ بتاتے ہیں نا کہ النکتۃ للفار لا للقار، کوئی چیز عام راستے سے ہٹ جائے تو اس کے لیے نکتہ چاہیے، جو عام راستے پر جا رہا ہے اس کے لیے نہیں نکتہ چاہیے۔ جو سیدھا راستہ چھوڑ کر کسی دوسری طرف چلا گیا تو آپ سوال اٹھا سکتے ہیں ادھر کیوں گیا۔ جو سیدھے راستے پر جا رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں، یہ راستہ ہے جانے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے مغربی تہذیب کے جو وہ تھے امام تھے، انہوں نے لوگوں کے دماغ میں یہ بٹھایا، بڑے اچھے پڑھے لکھے علماء کے دماغ میں یہ بٹھایا۔ یہ جو قومیت کا نعرہ ہے اس زمانے میں، آپ ذرا بر صغیر کی تقسیم سے پہلے والے حالات کا جائزہ لیں نا، مولانا مودودی کی تحریرات بھی پڑھے اس زمانے میں، دیوبند کی تحریرات بھی پڑھے، کانگریسیوں کی بھی پڑھے، جمعیت العلماء والوں کی بھی پڑھے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ اس زمانے میں کون سی باتیں چل رہی تھی۔ ایک طرف آدمی بخاری پڑھا رہا ہے اور بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ باب استیجار المشرکین، یہ باب اس بیان میں ہے کہ ایک مسلمان کسی مشرک کو اپنے لیے مزدور رکھ سکتا ہے، اور اس کے اندر وہ حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو عبداللہ بن عریقۃ دہلی کو پیسے دے کر راستے کے لیے لے لیا اجیر کے طور پر، راستہ دکھاؤ، قابل اعتماد تھا۔ اب وہی مولوی صاحب جو بخاری میں یہ حدیث پڑھا رہا ہے طلبہ کو، وہاں پہ استیجار المشرکین کا لفظ ہے کہ اس کو مزدور بنا دیا۔ وہی مولوی صاحب جب وہاں پہ جلسے میں بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ایک کافر کو اپنا راہبر و راہنما بنا دیا، لیڈر بنا دیا۔ تو لیڈر بنانے کے لیے پھر ضرورت کیا تھی کہ مدینے جا کر ہجرت کرتے، لیڈر بنانے تھے تو ابو جہل تو وہاں پہ موجود تھا، اس کو بنا دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عریقۃ کو کیوں بلا دیا؟ ابو لہب وہاں پہ موجود تھا، عتبہ موجود تھا، شیبہ موجود تھا، تو اس کو بنا دیتے، اپنے چچا ابو لہب کو لیڈر بنا دیتے۔ بخاری پڑھاتے وقت کون سی ذہنیت ہے اور ادھر یہ کیوں؟ اسی لیے کہ جی جو قومیت کا مسئلہ تھا نا اس کو سمجھے نہیں۔ اسلام میں قومیت کی کیا حیثیت ہے؟ قومیت کا مسئلہ سمجھنا چاہتے ہو تو اب یورپ کا مسئلہ اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے قرآن و سنت سے یہ مسئلہ نہیں سیکھا۔
مغرب نے قومیت کا مسئلہ اور آزادی کا مسئلہ، یعنی مغرب کے نزدیک آزاد قوم کون سی تھی؟ جس پر باہر کا کوئی آدمی حکمران نہ ہو، اور اندر کا آدمی حکمران ہو تو وہ قوم آزاد ہے۔ اب ہندوستان آزاد نہیں ہے، کیوں؟ یہاں پہ باہر کے لوگ حکمران ہیں، برطانیہ سے آئے ہوئے لوگ حکمران ہیں، اور برطانیہ سے آئے ہوئے لوگوں کی حکمرانی ختم ہو جائے تو ہندوستان آزاد ہو جائے، چاہے ہندو حکمران ہو چاہے مسلمان ہو۔ مسلمان تو نہیں بن سکتا، ہندو بنے گا۔ اب یہ تصور کہاں سے آیا تھا؟ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے یہ چیزیں ختم کر دی، نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ آپ آزادی کا تصور لے قرآن سے لے، آپ غلامی کا تصور لے قرآن سے لے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ میں تفہیم القرآن پر اس وقت تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں آپ کو وہ بھی باتیں بتاتا جو میں نے لکھی ہے، تھوڑی بہت چیزیں، بس کچھ موقع ملا، میں سفر میں ہوتا، میں گھر میں نہیں تھا، نہ اپنی لائبریری میں تھا، ورنہ میں کئی چیزیں اور بھی شامل کر لیتا۔ میں سفر میں تھا تو کچھ چیزیں میں نے رکھ دی۔ اسی طرح جو سر سید اور دوسرے لوگ، ان کے جو افکار تھے مغرب سے مرعوبیت کے، اور مسلمانوں کو مغرب کے رنگ میں رنگنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا مذہب کے لبادے کے اندر، مولانا مودودی نے ڈٹ کر ان سے اختلاف کیا، اور گویا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا عامر عثمانی نے مولانا مودودی کے دفاع میں بھی جو کچھ لکھا ہے، اور جو ایک نام انہوں نے لکھا ہے، پتہ نہیں آپ اس نام سے کیا سمجھتے ہیں، ان کی جو کتاب ہے نا، نہیں، تجلیات صحابہ تو دوسری ہے، ایک دوسری کتاب ہے مسجد سے میخانے تک۔ تو آپ برا تو نہ مانیے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ مسجد سے میخانے تک کا مطلب کیا ہے؟ کس مطلب ہے انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے؟ مسجد سے میں، یعنی بظاہر تو آدمی یہ سمجھتا ہے نا، چلو چھوڑ دے، آپ سے نہیں پوچھوں گا، میں بتا دوں گا۔ بظاہر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا مسجد سے میخانے تک، ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ مسجد سے آدمی چلا گیا میخانے تک، یعنی مرتد ہو گیا۔ تو کیا مولانا عامر عثمانی یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، مولانا عامر عثمانی نے مولانا مودودی کی فکر کو سمجھا تو انہوں نے یہ نام ادھر سے لے لیا کہ مولانا مودودی نے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میخانے سے مسجد پر توپیں چلائی جاتی تھی۔ اب مولانا مودودی ڈٹ گئے، اٹھ گئے، اور انہوں نے مغربی تہذیب کا تیا پانچا کر دیا، بخیے اڑا دیے سمجھنے والوں کے لیے۔ تو اب مسجد سے توپیں لگی ہوئی ہیں اور مسجد سے میخانے پر توپیں چلائی جا رہی ہیں۔ تو عامر عثمانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کے لیے یہ نام تجویز کیا کہ اب مسجد سے میخانے پر وار ہوگا۔ اب مسجد سے میخانے پر کیا ہوگی؟ توپیں چلائی جائیں گی۔ تو یہ ایک قسم کا ایک دے دیا، لوگوں کو حوصلہ دے دیا۔ اس کے بعد جو فتنہ انکار حدیث ہے، اور جو قادیانیت کے معاملات ہے، اور مولانا کی پانسی کی باتیں ہیں، اور فتنہ انکار حدیث کیسے مقابلہ کیا مولانا مودودی نے، اور انہوں نے کیسے مولانا مودودی کو بار بار اپنے، آج تک وہ یہی باتیں کہہ رہے ہیں، اور کیسے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس اصل بات کو سمجھا کہ یہ لوگ بالآخر کہاں جائیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کیسے بر وقت جواب دے دی۔ یہ تو بہرحال اجمالی طور پر میں نے منفی پہلو پہلے رکھ۔ دوسرے جو مثبت باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ خالص اور کامل اور کلی اسلام کی طرف مولانا مودودی نے دعوت دی۔ جزیات کے بارے میں بات نہیں، بتایا لوگوں کو، سمجھایا بھی لوگوں کو، جوابات بھی دے دیے، لیکن مقصد کلی اسلام کی بات تھی۔ اور تفہیم القرآن آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طرح دوسرے لوگ کسی آیت کی تفسیر میں اس طرح جاتے ہیں کہ گویا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس اسلام یہی بات کہنا چاہتا ہے۔ اب مولانا مودودی کی بات آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو مولانا مودودی ہر بات کو ایک مرکز کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایک جو مرکزی نقطہ ہے توحید کا، اسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تفہیم القرآن کی یہ دو خصوصیتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی خصوصیت یہی ہے کہ ہر حکم شرعی کا رابطہ مولانا مودودی اس اصل بات کے ساتھ جوڑتے ہیں جو توحید کی بات ہے، جو رسالت کی بات ہے۔
جو قرآن کا عمومی اور بنیادی جو مضمون ہے اسی کے ساتھ جوڑتے ہیں. آپ کو کوئی ایک بات بھی اس اصل بات کے ساتھ بے جوڑ نہیں لگتی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تفسیروں میں کوئی تفسیر ایسی نہیں معلوم جو اس انداز سے لکھی گئی ہو کہ قرآن مجید اور سنت بالکل باہم مربوط جا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ نہیں ہو سکتے. آپ تفہیم القرآن میں سے کوئی بھی صورت اٹھا کر دیکھیں، ابتدا سے لے کر آخر تک پڑھیں، مکی صورتیں پڑھیں، مدنی صورتیں پڑھیں، آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ جس طرح قرآن جا رہا ہے اسی طرح سنت جا رہی ہے، اسی طرح سیرت رسول جا رہی ہے. یہ نہیں ہو کہ آپ قرآن پڑھتے جائیں اور کہ فقہ کی جزیات میں گم ہو جائے، تاریخ میں گم ہو جائے، فلسفہ میں گم ہو جائے، دوسری بحثوں میں گم ہو جائے. نہیں، وہ آپ کو گم نہیں ہونے دیتے، وہ آپ کو قرآن اور سنت اور سیرت رسول بالکل ساتھ ساتھ، جب بھی کسی ایک آیت کو آپ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بالکل سیرت اور سنت قرآن مجید کے قریب قریب، اسی طرح اس کے قرآن آگے ہے اور سیرت اور سنت رسول اس کے پیچھے پیچھے ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی. تو یہ ایک بنیادی بات. پھر مولانا مودودی نے ہر دور کے مسائل کا جو حل نکالا وہ تجدد کے بجائے تجدید کے عنوان سے، یعنی تجدد کے بجائے مولانا مودودی نے تجدید دین سے کام لے کر مسائل حل کر دیے. ایک ان مسائل کا وہ حل تھا جو تجدد پسند لوگوں نے اختیار کیا، معذرت خواہانہ تعویلیں کی کہ نہیں اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے، اس کا تو وہ مطلب ہے، اور یہ تو حالات کے تقاضے ہیں اور فلان ہے، اور مغرب میں بھی کچھ اچھی چیزیں ہیں، اور ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں کچھ اچھی چیزیں ہیں، لیکن کیا وہ اسلام کے متبادل ہیں؟ تو تجدد کے بجائے، معذرت خواہانہ لہجے کے بجائے، مرعوبیت کے بجائے مولانا نے تجدید دین سے کام لیا. اور آپ تجدید و احیاء دین کی کتاب پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا مودودی کہنا کیا چاہتے ہیں. آپ کے پاس، ہمارے پاس تو کتابوں میں جو کچھ لکھا، ہم جب اصول فقہ پڑھاتے ہیں تو ہمارے پاس تو صرف اجتہاد کا ایک لفظ ہے، اور ہمارے نزدیک تو مجتہد بہت بڑا مقام ہے، بس مجتہد کا بڑا مقام ہے. لیکن مولانا مودودی کہتے ہیں کہ مجتہد سے بڑا مقام مجدد کا ہوتا ہے. یہ اجتہاد کاری تجدید کا ایک حصہ ہے. یہ بات آپ تجدید احیاء دین کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اجتہاد کا کام جو ہے یہ کاری تجدید کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن ایک حصہ ہے، اس کے اندر بڑی چیزیں ہیں، اور اصل کام تجدید دین کا کام ہے. اجتہاد تو اس کا ایک جز ہے. اس کے بعد جو مولانا مودودی نے جو کچھ کام کیا وہ زمانے کا فہم ہے. یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اور فقہ کی کتابوں میں، اور آپ تو ماشاءاللہ مفتین حضرات ہیں، مفتیان کرام ہیں، تو یہ جملہ تو آپ کے زبان پر بالکل جاری و ساری ہوگا کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. اب معرفت اہل زمانہ کیا چیز ہے؟ تو میں اگر نام لے لوں تو بہت برا لگے گا مجھے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے لوگوں کے دماغ میں معرفت اہل زمانہ کا مطلب انگریزی زبان ہے. انگریزی زبان سیکھ لی تو آپ اہل زمانہ کی زبان سمجھ گئے. اس زبان کو لینگویج کے معنی میں لیتے، زبان کو لغت کے معنی میں لیتے. معرفت اہل زمانہ یہ نہ قرآن مجید نے بلسان قومہ کا صرف یہی لسان مراد دیا ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ صرف یہ ہے کہ پیغمبر کو اپنی زبان میں، عربی کو عرب کے لیے عرب پیغمبر، اور عجم کے لیے عجم پیغمبر، اور سریانی کے لیے سریانی، یہ مطلب ہے صرف؟ بلسان قومہ کا مطلب صرف لغت نہیں ہے. بلسان قومہ کا مطلب اس زمانے کے تمام علوم و فنون، اس زمانے کے تمام جو طریقے واردات ہے، جو لوگوں کا عرف ہے، کس طریقے سے لوگ گمراہ کیسے ہوتے ہیں، نیکی پر کیسے آتے ہیں، سازشیں کیسی ہوتی ہیں. یہ میں طلبہ کو بار بار دکھاتا ہوں کہ الم تر کیف فعل ربک کو آپ تفسیر بتا دے تو میں نے ابھی تک کسی مفسر کی
اس زمانے کے لوگوں میں کسی مفسر کی بات بھی نہیں دیکھی کہ انہوں نے الم یجعل کیدہم پر بھی توجہ دی ہو. پورا قصہ بیان کر دیں گے، لیکن قرآن جس بات کی طرف براہ راست بات کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قید کی بات ہے. الم یجعل کیدہم، وہ قید کیا تھی. پچھلے کچھ مہینے پہلے اسلام آباد یونیورسٹی میں پروگرام تھا، وہ بھی علماء کا بھی پروگرام تھا، ICRC والے بھی سب تھے. اس میں نے یہ نکتہ لوگوں کو بتا دیا، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں آپ نے تو عجیب بات کی. میں نے کہا عجیب ہے لیکن ہے تو بات. وہ کیا تھا؟ یہ تھی کہ میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو جہاد کے موضوع پر بات کی. میں نے کہا جنگ اور تلوار اور قوت کے مقابلے میں ہوتی ہے. سازش کے مقابلے میں آپ قوت استعمال نہیں کر، سازش کے مقابلے میں آپ سازش کریں. سمجھتے ہیں بات میری بات؟ آپ کو کون ایسا مسلمانوں کے اندر اس وقت معلوم ہے؟ مجھے ایک آدمی کا نام بتائیے، ابھی نہیں، چلو 10 دن بعد بتائیے، کہ جس کے بارے میں آپ مطمئن ہوں کہ کفر کی سازشوں کے مقابلے میں بھی وہ سازش کرتا ہے. جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی مکر کے مقابلے میں مکر، تدبیر کے مقابلے میں تدبیر ہے کہ نا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس سے کیا میسج ہم لیتے ہیں؟ کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ دشمن سازش کر رہے اور ہم سازش کے مقابلے میں سینہ تان کر آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو، مولانا مودودی نے تو ایک دفعہ یہی کہا تھا نا، جب مولانا مودودی کون سی 63 میں غالباً جب گولی چلی تو لوگوں کے پاس پسٹول تھے. میں ان لوگوں سے ملا ہوں جو مولانا مودودی کے ایک طرف اور دوسری طرف کھڑے تھے. بعد میں ملا، وہ بوڑھے ہو گئے تھے. کہتے ہمارے پاس بھی پسٹل تھے اور ہم نے مولانا مودودی کے، دونوں پختون تھے اور دونوں کا نام سراج تھا. کہتے ہیں ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہے، ہمارے پاس بھی پسٹل، ہم بھی 10 آدمیوں کو مار سکتے ہیں. تو مولانا مودودی نے کبھی زبان سے ایسا لفظ کسی کارکن کے سامنے نہیں نکالا تھا اپنی زبان سے جو اس وقت نکالا. مولانا نے کہا بے وقوف مت بنو. کسی کے سامنے بے وقوف کا لفظ کہنا یہ مولانا مودودی کی عادت نہیں، لیکن اس وقت مولانا مودودی نے صاف کہہ دیا بے وقوف مت بنو. دوسرے کے میدان میں لڑنا بے وقوفی ہے. اگر ہم لڑنا چاہیں گے تو ہم اپنا میدان خود بنا لیں گے. دوسرے کے میدان میں آپ لڑیں گے تو آپ آدھی جنگ خود ہار گئے. وہ آدھا تو جیت گیا، باقی آدھے میں آپ کون سا تیر مار لیں گے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جی، ان باتوں کو سمجھنے چاہیے. زمانے کا فہم کیا ہے؟ زمانے کا فہم یہ لوگ نہیں سمجھتے. زمانے کا فہم سمجھنا چاہیے نا. زمانے کا فہم لغت نہیں ہے. اور میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی کہہ دوں، آپ ذرا معلوم کر لینا اس زمانے میں لوگ علماء کو کیسے خریدتے ہیں، کیسے اپنے راستے پر ڈالتے ہیں. اپنے ملک کے اندر کتنی آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں کہ کون ہمارے آدمی، کون ہمارے کام کا ہے، اور اس کی پھر قیمت لگاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں، کس کس مقصد کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ان کی جالوں میں پھنستے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ ہر ایجنٹ کو پیسے بھی نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے، یہ چیزیں ذرا پڑھ لیں، ان چیزوں سے ذرا واقفیت حاصل کر لیں. ایجنٹ ہم اس کو کہتے ہیں جن کو بہت زیادہ پیسے ملے. میں اس زمانے کے اندر میں اب صاف کہہ دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ایجنٹ ہوتے ہیں جن کو 2 ٹکے بھی نہیں ملتے، لیکن وہ ایجنٹ ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں. جب مفت میں ملتا ہے تو کوئی کسی کا دماغ خراب ہے کہ اس پر پیسے بھی خرچ کر دیں. تو یہ چیزیں ہیں زمانے کا فہم. اور مولانا مودودی نے جو اس زمانے کی زبان میں بات کی، آپ الجہاد فی الاسلام میں، معاشیات اسلام میں، سود میں، پردہ میں، ان کتابوں میں دیکھ لیں کہ مولانا نے کیسے اس زبان میں بات کی. اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف، سیکولرزم اور ڈیموکریسی، اور ان چیزوں پر مولانا مودودی نے بڑی زبردست تنقید کی. سیکولرزم کیا ہے؟ ڈیموکریسی کا مطلب جمہوریت ہے کہ حاکمیت جمہوریت ہے.
جمہوریت کیا چیز ہے اور ڈیموکریسی کیا چیز ہے. ابھی میں نے اشارتاً پہلے آپ کو بتا دیا. قرضاوی کی بات بھی میں نے آپ کو کہہ دی, اس کو میں نہیں دوبارہ کرنا چاہتا. مولانا مودودی نے, کچھ لوگ جو آج ایک طرف ہیں کہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی نے جمہوریت پر غیر ضروری اور متشددانہ قسم کی تنقید کی ہے, جس طرح میں نے قرضاوی کی بات کی. انہوں نے بھی مولانا مودودی کی بات کو نہیں سمجھا. جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں کہ مولانا مودودی نے جمہوریت کو ایک بنیاد بنا دیا اور وہ تو جمہوریت پسند ہے اور جمہوریت اسلام میں نہیں ہے اور جمہوریت کے راستے, انتخابات کے راستے کبھی اسلام نہیں ہے, کہ وہ بیچارے بھی بس توتی چوری خوری مر اس سے آگے نہیں جانتے. ان بیچاروں کے دماغ میں بھی کچھ نہیں ہے, انہوں نے بھی کچھ نہیں سمجھا. ایک طرف کہتے جمہوریت کے خلاف بات ہے. فرعونیت, فرعون تو جمہوریت کا وہ نہیں تھا نا. قرآن نے تو صراحتاً جمہوریت کے بجائے فرعون کے اوپر وار کیے ہے نا. تو فرعون جمہوریت کے نتیجے میں یا جمہوریت کا علمبردار تھا. ملوکیت کو تو قرآن مجید براہ راست رد کرتا ہے, تو وہ تو تمہارے دماغ کے اندر اس کی کوئی برائی نہیں ہے. اور جمہوریت جمہوریت کے راگ الاپتے ہیں. تو آپ نے مولانا مودودی کو نہیں سمجھا. میں یہاں پہ 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں میں بھی نہیں سمجھا. ماچی گوٹ کے 1957 کے اجتماع میں جو مولانا مودودی نے 6 گھنٹے تقریر کی, اور تحریک اسلامی کے آئندہ لائحہ عمل نامی کتاب میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے اور کتنے لوگوں نے سمجھا ہے؟ پھر کہتے ہیں یار مولانا مودودی نے جو راستہ انتخابات کا اپنایا تھا, اب بعد میں پتہ چلا کہ وہ راستہ ٹھیک نہیں تھا. بھائی ذرا اپنے باتوں پہ غور کر دو. یہ تم کون سی باتیں کر رہے ہو؟ تم نے پڑھا ہی نہیں ہے مولانا مودودی کی بات کو, سمجھا ہی نہیں ہے مولانا مودودی کی بات کو. 2-4 سیٹوں سے مولانا مودودی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی نے یہ سمجھا کہ 2-4 سیٹیں لے کر ہم پورے ملک میں انقلاب لائیں گے؟ دیکھیں, مولانا مودودی کے نزدیک قوانین کی تبدیلی سے پہلے ذہنوں کی تبدیلی ضروری تھی. مغربی مرعوبیت سے لوگوں کو نکالنا ضروری تھا. ذہنوں کی تبدیلی اور آبیاری ضروری تھی کہ فہم, قرآن و سنت کا فہم حاصل ہو. ایک آدمی ہوں آپ کے اسمبلی میں, لیکن وہ نمونہ پیش کرے, اور کوئی برا مانتا ہے تو مان لے. میرے ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ گویا کہ مولانا مودودی یہ چاہتے تھے کہ ہر قومی اسمبلی میں اور ہر سینٹ میں ایک رجل مومن کم از کم ہو, جو فرعون کے اوثان خطا کر دے. لیکن نا رجل مومن تو فرعون کے قبیلے سے تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہوا, اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انداز ایسا تھا نا, صرف ہلا بھلا تو نہیں تھا. جس طرح اس زمانے میں مولانا مودودی کے نام لیوا ہر مسئلے کا حل سڑکوں پر جا کر ہلا گلا کرنے سے کا حل نکالتے ہیں, جبکہ یہ نہیں دیکھتے کہ قوت کے مراکز کہاں ہیں. ان دنوں وہ جو برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ قادیانی, کیا نام ہے اس کا, مرزا مسرور ہے, کیا ہے بلا, ہاں مسرور نام, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو بیوروکریسی میں جاؤ, CSIS اور PMS کے لیے ادارے بناؤ. کہتے ہیں بیوروکریسی جو ہے وہ ملک کے اصل باغڈوروں کے پاس ہے. تو ایک کافر آدمی وہ تو اتنی بصیرت رکھتا ہے کہ قوت کے مراکز کہاں ہے اور اس کے لیے کیا منصوبہ بندی ہونی چاہیے. لیکن مولانا مودودی کا نام لینے والے, نام تو خیر اب لیتے بھی نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ نام کہیں سے غائب ہو جائے, 2-4 آدمی جو اس نام کے لینے والے ہیں وہ بھی نہ رہے, ہم آزاد ہو جائیں. لیکن چلو بظاہر تو نام لیوا لوگ مانتے ہیں. ان کا طریقہ کیا ہے کہ ہر معاملے کے لیے ہلا گلا کر دو, سڑکوں پر جا کر چیخے مارو اور چلانگے لگاؤ, اور بنو قابیل کا قبیلہ دوبارہ زندہ کر دو. بنو قابیل کا
بنو قابیل تو جانتے ہیں نا، بنو قابیل، قابیل کی اولاد تیار کر دو. تو یہ باتیں اس طرح کی نہیں ہوتی نا. مولانا مودودی نے یہ کہا تھا. اب عملاً صورتحال یہ ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. آپ جو لوگوں کو وہاں پہ بھیجتے ہیں وہ بھی درکان نمک رفت و نمک شد. سمجھ میں نہیں آتی بات. چلے اتنی بات کافی ہے نا، آپ تو سمجھدار.